ذوالفقار علی بھٹو شہید کو 1952 میں دختر مشرق محترمہ بے نظیر بھٹو پیدا ہوئیں۔ 1954 میں میر مرتضیٰ بھٹو پیدا ہوئے۔ 1957 میں صنم پیدا ہوئیں۔ 1958 میں شاہ نواز پیدا ہوئے۔ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو بیگم نصرت بھٹو سے جو شادی کی تھی، محترمہ بیگم نصرت بھٹو کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو نے، ان سے 2 بیٹے اور 2 بیٹیوں کا اولاد ہوا۔ جب ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب کے ساتھ اختلافات رکھے اور اس کے ساتھ 66 میں جدا ہو گئے، ان کی کابینہ سے استعفیٰ دے دیا، تو 30 تاریخ دسمبر کی 1967 کو پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیاد رکھا مبشر حسین کے گھر میں، اور جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیاد رکھا تو جوک در جوک پاکستان پیپلز پارٹی کو لوگ جوائن کر رہے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو ریلوں میں سفر کر کے ہر ایک ریلوے اسٹیشن پر لوگوں سے مخاطب ہوتے تھے، خطاب کرتے تھے، لیکن اس کا نعرہ یہی تھا، مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان۔ اس نعرے کی مرہون منت ذوالفقار علی بھٹو کے فکر کو، اس کے نظریے کو بڑی تقویت ملی۔ ان سے بہت لوگ محبت کرنے والے پیدا ہو گئے، بڑے بڑے ان کے والہانہ استقبال ہونے لگے۔ ہر جگہ پہ جب بھی جاتا تھا شدت سے لوگ، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ ان کے جلسے میں آتے تھے، اور ان کی تقریر سن کے لیے لوگ تڑپتے تھے، ترستے تھے کہ اپنے قائد کی تقریر سنیں، قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی تقریر سنیں۔ لیکن ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مدت سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ 14 اگست 1973 کو ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا اور پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ جب پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے اور اسلامی بلاک بنانے کی کوشش کی، تو امریکہ ناراض ہو گیا۔ انہوں نے یہاں کے آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کو، ان کے ضمیر کو خریدا، ایک بہادر لیڈر کے خلاف اس نے سازش کرنا شروع کی، اور 5 جولائی 77 کو ذوالفقار علی بھٹو کو حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، اور جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا، اور ذوالفقار علی بھٹو پنڈی جیل میں قید ہو گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت عدالتوں سے دلائی گئی۔ ساری دنیا نے اپیلیں کیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا جو سنائی گئی ہے اس کو ختم کریں، لیکن ضیاء الحق بضد تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ میں تاریخ کے اوراق میں، ورقوں میں دفن ہونے سے یہ بہتر سمجھوں گا کسی آمر ڈکٹیٹر اور جابر کے ہاتھوں سے اگر مجھے موت آ جائے تو وہ اچھی ہے، بجائے اس کے کہ میں تاریخ کے اوراق میں دفن ہو جاؤں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل 1979 میں
راولپنڈی کے جیل میں پھانسی تارا مسیح نے دی۔ جب اس کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی آئی تو ذوالفقار علی بھٹو کی میت کو اپنے آبائی گاؤں گڑھی خدا بخش لاڑکانہ میں لایا گیا، جہاں پہ اس کے جنازے میں لوگوں کو منع کیا گیا، مختصر لوگ ان کی آخری جنازے نماز میں شرکت کر سکے اور اس کا چہرہ اور آخری دیدار کر سکے۔ اس کے بعد اس کو اپنے آبائی گاؤں میں سپرد خاک کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روٹی، اس کھیت کے ہر گوشے گندم کو جلا دو۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو 73 کا آئین دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 90,000 قیدی ہندوستان سے اندرا گاندھی سے مل کر واپس کرائے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ہزاروں کلومیٹر زمین پاکستان کی جو ہندوستان کے قبضے میں تھی وہ واپس دلائی، یہاں پہ اسٹیل مل لگائی، عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند کیا، لیکن اس کے صلے میں اس کی جدوجہد کی عوض اس کو پھانسی دی گئی، اس کو تختہ دار پر لٹکایا گیا اور اس دنیا سے اس کو رخصت ہونا پڑا۔ بڑی بدقسمت یہ ہے کہ 14 اگست 73 کو وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے، اپنی پارٹی کے چیئرمین، بڑے نظریاتی بندے، ساری دنیا کی مقبول ترین شخصیت، اسلامی ممالک کا لیڈر، نہ ڈرنے والا، نہ بکنے والا، نہ جھکنے والا، اس کے باوجود اس کا یہ انجام ہوا، اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ ورنہ تو ایسے محسنوں کے ساتھ تو قومیں بہت محبت کرتی ہیں۔ فقط ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر کے اسٹیبلشمنٹ کو سکون نہیں آیا، اس کو بھی 5 سال حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ 4 سال 1 مہینہ اور 9 دن، 4 سال سے کم، 4 سال کی مدت میں سے 1 مہینہ اور 9 دن کم اس کو حکومت کرنے کا موقع ملا۔ جب سے پاکستان بنا ہے 76 سال پاکستان کو ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک کسی وزیر اعظم نے اپنی 5 سالہ مدت پوری نہیں کی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد میر مرتضیٰ، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، شاہ نواز، ساروں کو ایک سازش کے تحت شاہنواز کو زہر دلایا گیا۔ میر مرتضیٰ بھٹو کو 70 کلپٹن کے سامنے، اپنے گھر کے سامنے، شعیب سجل ڈی آئی جی اور واجد دورانی نے، پولیس والوں نے ان کے ساتھیوں کو شہید کیا۔ اس کو سزا تو نہیں ہوئی، لیکن اس کے بڑے پروموشن ہوئے، ترقی ہوئی۔ ابھی بھی وہ ترقی میں ہم سمجھتے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جب لیاقت باغ راولپنڈی میں خطاب کر کے واپس نکلی تو اس پر بھی 27 دسمبر 2007 پر قاتلانہ حملہ ہوا، وہ بھی وہاں پہ شہید ہو گئی۔ یہ سلسلہ جاری ہے، جو بھی یہاں پہ آواز بلند کرتا ہے، حق اور صداقت کا علم بلند کرتا ہے، آئین کی بات کرتا ہے، کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ساتھ بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے، جمہوریت کی بات کرتا ہے، تو یہاں کی اسٹیبلشمنٹ، یہاں کے مقتدر اختیار رکھنے والے لوگ ان کو اپنی نظروں میں رکھتے ہیں، ان کو زندہ رہنے کی کوئی بھی یہاں پہ گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے حقوق سلب ہیں، ہمارا آئین معطل ہے، ہمارا بنیادی جو ہمارے حقوق ہیں وہ سبوتاج ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا ہے اس ملک میں، ہم محکوم ہیں، ہم مغلوب ہیں، ہم اس
4 अप्रैल के रिश्ते और नाते से अभी शहीद अवाम कायद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सलाम पेश करते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो तेरी अज़मत को सलाम। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा तेरी अज़मत को सलाम। मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब आपकी अज़मत को सलाम। शहीद शाहनवाज तेरी अज़मत को सलाम। आपने जमहूरियत की खातिर, आपने पाकिस्तान के इस्तेहकाम की खातिर, आपने पाकिस्तान की बका की खातिर अपनी ज़िंदगियों का नजराना पेश किया है, लेकिन आपका कोई कदर नहीं हुआ। हम आपसे वचन करते हैं, हम आपसे वायदा करते हैं कि आपके फ़िक्र के खातिर, आपके नज़रे की खातिर लड़ेंगे। लेकिन जिन लोगों ने आपको शहीद किया है वो भी अभी भी हुकूमत में, वो इक़्तिदार पर जलवा अफरोज़ हैं। हमें मालूम है कि मीर मुर्तज़ा का कातिल कौन है, शाहनाज का कातिल कौन है, बेनज़ीर साहबा का कातिल कौन है, सारी दुनिया को मालूम है। एक दिन आएगा उनसे इंतकाम लिया जाएगा और मकाफ़ात अमल है। हमें खालिक़ कायनात की ज़ात पर यकीन है कि ज़रूर उनसे इंतकाम लेगी। मेहरबानी साथियों, अस्सलाम वालेकुम।